بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناہید نے کہا، تم بہت شریر ہو زہرا۔ خالد نے برآمدے سے برابر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ناہید کو آواز دی اور زہرا نے ہنستے ہوئے کہا، ناہید جلدی جاؤ ورنہ تمہاری شادی سندھ کی فتح تک ملتوی ہو جائے گی۔ میں مذاق نہیں کرتی، تمہارا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ ناہید زہرا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل خوشی کے سمندر میں گوتے کھا رہا تھا، اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ شام کے وقت لشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہو کر زہرا اور خالد کو ان کی شادی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ ناہید اور زہرا اپنے کمرے میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ناہید نے کہا، زہرا نکاح کے وقت تمہاری زبان یوں ہو گئی۔ ناہید، مجھے معلوم نہیں، تم جانتی ہو مجھے یہ امید نہ تھی کہ یہ تمام باتیں اس قدر جلدی ہو جائیں گی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں، اور پھر اگر نکاح پڑھانے والا محمد بن قاسم کے بجائے کوئی اور ہوتا تو میں شاید اس قدر بدحواس نہ ہوتی۔ اس کے چہرے پر کتنا جلال تھا اور اس کی آواز کس قدر روئے دار تھی۔ سچ کہتی ہوں، وہ انسان نہیں دیوتا ہے، اور ہمیں دیوتاؤں سے ڈرنا سکھایا گیا ہے۔ ناہید، اگر تم میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میری زبان بالکل نہ کھلتی۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں خالد قبول ہے؟ اور میں نے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ناہید، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا تمہیں اپنی شادی کی ایک خواب معلوم نہیں ہوتی؟ ناہید مسکرائی اور زہرا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ ناہید اس کے سیاہ اور خوبصورت بالوں سے کھیلنے لگی۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر زہرا کے گلے میں ڈال دیا۔ زہرا نے کہا، نہیں نہیں، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ ناہید نے جواب دیا، میرے پاس دوسرا ہے، مجھے خالد دے گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور زہرا کے احتجاج کے باوجود اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ دیکھو، اگر تمہیں میری خوشی منظور ہے تو اسے مت اتارو۔ زہرا مغموم سی ہو کر ناہید کی طرف دیکھنے لگی۔ ناہید نے کہا، زہرا تم مغموم کیوں ہو گئی؟ مجھے زیور اچھے نہیں لگتے، اور تمہارے ملک میں زیور پہننے کا رواج ہے۔ زہرا نے کہا، لیکن تمہارے ملک میں بابی نند سے لیتی نہیں، اسے دیتی ہے، اور میں گھر سے اتنی دور۔ ناہید نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پگلی بابی تم آج ہی ہو، اس سے پہلے ایک عرصہ سے تم میری ننھی بہن تھی۔ زہرا نے کہا، ناہید سندھ کی فتح کے بعد بھائی جان کا ارادہ ہے کہ وہ کاٹھیاوار جا کر اسلام کی تبلیغ کرے۔ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں چند دن کے لیے جاؤں، کاش تمہیں بھی ہمارے ساتھ چل سکوں۔ تمہارا گھر سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے قلعے میں ہے۔ اس کے 3 اطراف آموں کے وسیع باغات ہیں، بیچ میں سے ایک ندی گزرتی ہے۔ میں اس ندی کے کنارے آم کے ایک درخت پر جھولا کرتی تھی۔ برسات کے دنوں میں اس ندی کا پانی بہت تیز بہتا تھا اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس میں نہایا کرتی تھی۔ بارش میں ہم آم توڑ کر کھایا کرتے ہیں۔ شہد کی طرح میٹھے آم باغ سے پرے ایک خوبصورت جھیل تھی۔ ہم پانی میں کود کر آنکھ مچولی کھیلتے اور کنول کے پھول توڑ کر ایک دوسرے کی پھینکتی۔ ناہید، میں تمہیں وہاں ضرور لے چلوں گی۔ ناہید نے جواب دیا، خدا ہمیں فتح دے، ممکن ہے سندھ کے بعد ہماری فوج تمہارے شہر کا رخ کرے۔ زہرا نے کہا، خدا وہ دن جلد لائے، میں اپنے ہاتھوں سے اس قلعے پر اسلام کا پرچم لہراؤں۔ ناہید، میں حیران ہوں کہ میرے خیالات میں اتنا بڑا تغیر کیوں آ گیا۔ مجھے اچھوتوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھیل پر گئی، وہاں ایک اچھوت لڑکا نہا رہا تھا۔ اس نے اس پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا، اور ایک دن ایک نیچ ذات مسافر ہمارے باغ کے پاس سے گزرا۔ اس نے نیچے گرے ہوئے چند آم اٹھائے اور ہمارے نوکروں نے اسے اٹھا تک ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ کئی دفعہ وہاں سے گزرے اور تم حیران ہوگی کہ اسے بھوکا اور پیاسا دیکھ کر مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اب اگر میں وہاں گئی تو آس پاس کی بستیوں کے تمام اچھوتوں کو دعوت دوں گی کہ آؤ ہمارے باغ کے آم کھاؤ اور ہمارے کنویں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیو۔ ان کی سب سے بڑی حسرت ہمارے مندروں میں آ کر اب ہمارے دیوتاؤں کی پوجا کرتی، اور میں انہیں یہ پیغام دوں گی، مسلمان اس ملک میں وہ عبادت گاہیں تعمیر کرنے کے لیے آئے ہیں
جن میں ایک اچھوت برہمن کے ساتھ بلکہ اس سے بھی آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ناہید نے کہا، خدا تمہاری خواہش پوری کرے۔ قلعے کو تمام فوج کی ضرورت کے لیے تنگ دیکھ کر محمد بن قاسم نے قلعے سے باہر خیمے نصب کروا دیے۔ اپنی فوج کے خیموں کی طرح اس نے بھیم سنگھ کے فوج کے زخمی سپاہیوں کو بھی خیموں میں جگہ دی اور اپنی فوج کے طبیبوں اور جراحوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ محمد بن قاسم بھی علم جراحی اور طبابت میں خاصی دسترس رکھتا تھا۔ وہ صبح شام زخمیوں کے خیموں میں چکر لگاتا اور فردن سب کا حال پوچھتا اور انہیں تسلی دیتا۔ دشمن کے زخمیوں سے تبادلہ خیال کے لیے وہ سعد کو اپنے ترجمان بنا کر ساتھ لیا پھرتے۔ انہیں ملول مغموم دیکھ کر وہ کہتا، تم بہت اچھے جلدی ہو جاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ تم ہماری قید میں ہو، تندرست ہونے کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ وہ اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے، بھگوان کے لیے آپ ہمیں شرمسار نہ کریں، ہمیں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں، آپ آرام کریں۔ وہ جواب دیتا، نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ بھیم سنگھ کے ساتھ محمد بن قاسم کو گہری دلچسپی تھی۔ وہ دونوں وقت خود اس کے زخم دیکھتا، اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتا۔ ناصر الدین اور زبیر طریقے سے اس قدر دلجوئی کرتے، بھیم سنگھ نے ابتدا میں یہ سمجھا کہ یہ سلوک اس کے ساتھیوں کو ورگلانے کے لیے مسلمانوں کی ایک چال ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد وہ محسوس کرنے لگا کہ یہ تہذیب و بناوٹ نہیں بلکہ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں فطرتاً عام انسانوں سے مختلف ہیں۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک نہ تھے، لیکن بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں نکابت آ چکی تھی۔ محمد بن قاسم کے علاج اور زبیر ناصر الدین کی تیمارداری کی بدولت وہ چوتھے دن چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ 5ویں دن حسب معمول نماز عشاء کے بعد محمد بن قاسم ساتھ کے ساتھ زخمیوں کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے بھیم سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا خواب کی حالت میں بربرا رہا تھا، نہیں، مجھے دوبارہ اس کے مقابلے پر نہ بھیجو، وہ انسان نہیں دیوتا ہے، آپ قیدیوں کو چھوڑ دیجئے، وہ آپ کی خطا معاف کر دے گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، راجہ کے باپ کی سزا پر جاؤ کیوں ملے، مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن میری جان لے کر تم آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے، ظالم بزدل بھگوان۔ بھیم سنگھ نے کپکا کر آنکھیں کھول دیں اور حیرت زدہ ہو کر سعد اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے، معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے تھے۔ بھیم سنگھ سوچ میں پڑ گیا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے یہ ظاہر کرتے تھے کہ خواب کی حالت میں وہ سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، زخم بھی تکلیف تو نہیں؟ اس نے اپنے ہونٹ پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میری فوج کل صبح یہاں سے کوچ کرنے والی ہے، مجھے افسوس ہے کہ بعض مسلطیں مجھے یہاں زیادہ دیر قیام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں چند دن اور تمہاری تیمارداری کرتا۔ بہر صورت میں 5ویں سپاہی اس قدر قلعے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تم لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ تمہاری فوج کے جو زخمی تندرست ہو چکے ہیں انہیں کل اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی، تم جب تک گھوڑے کے سواری کے قابل نہیں ہوتے یہیں ٹھہرو۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہمارا مقصد لوگوں کو قیدی بنانا نہیں، بلکہ ہم انہیں ایک ظالم حکومت سے نجات دلا کر ایک ایسے نظام سے آشنا کرنا چاہتے ہیں جس کا بنیادی اصول مساوات۔ آپ کے سپاہی ہمیں غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ہمارے مقابلے میں آئے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہماری جنگ وطن کے نام پر نہیں، قوم کے نام پر نہیں، ہم سندھ پر عرب کی برتری نہیں چاہتے، ہم روئے زمین کے تمام انسانوں کی برتری کے لیے ایک عالمگیر انقلاب چاہتے ہیں، ایک انقلاب جو مظلوم کا سر اونچا رکھنے کے لیے ظالم کی لاٹھی چھین لینا چاہتا ہے۔ ہماری جنگ راجوں مہاراجوں کی جنگ نہیں، انسانوں و بادشاہوں کی جنگ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم سندھ کے راجہ کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی